خود انہوں نے کہا ہے نا، میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں قیامت تک جو ہو رہا ہے، تو فرماتے ہیں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں کہ میری ہتھیلی آقا جی کی طرح ایسے نا، تم میری ہتھیلی کی طرح ایسے تم کو دیکھتا ہوں. کہ دیوبندی، بریلوی، ادریسی، قادری، شاذلی، یہ کچھ قرآن میں تو نہیں آیا، یہ اولیاء کے سلسلے ہیں. لیکن بات تمہاری ہماری ختم ہوگی نبی پر. اگر ان کی عظمت محبت دل میں ہے تو سید نہیں بھی ہے، سید ہے. ایسے ہوا ہے، ایسے آقا نے کہا بھی ہے. تو لاکھ سید ہے لیکن ان سے دور ہے، ان کی عظمت تیرے دل میں نہیں ہے. تو ظاہری سید ہے لیکن ان سے تو دور ہے، تو سید تیرا ختم ہو گیا سب. ہاں، لیکن تم کو نسبت کی قدر کرنی چاہیے. تو اس واسطے سے ہم یہاں بیٹھتے ہیں کہ کرم کا تقاضا ان کا بہت زیادہ ہے. خدا کے بعد اگر کوئی کرم میں بے انتہا لا مثال لا جواب ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. تو اس کرم کے تقاضے سے، ورنہ ایسی بات جو میں ابھی کہوں گا منہ پہ نہیں لانی چاہیے. ہم چاہتے ہیں ہم لوگ صحابی بن کے مریں. وہ کرم کے تقاضے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے، ویسے بولنا جرم ہے، ہم لوگ اس لائق نہیں ہیں. کیونکہ جو آقا جی نے کہا جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے بھی دیکھے گا. اور اولیاء اللہ کے بالاتفاق یہ چیز موجود ہے، نہیں بالاختلاف، بالاتفاق. کہ کسی پہ زیادہ کرم ہوتا ہے تو اس کو وقفوں میں یا کبھی عمر میں ایک آدھ دفعہ یا زیادہ، وہ اللہ جانے، وہ باتیں بیان کی نہیں ہیں، اس کو نظر آتے ہیں، اس کی تربیت بھی کرتے ہیں. اسی کہتے ہیں جو شیخ کے ساتھ چلے اندھا ہو کے چلے. اگر ان کو صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے، علماء سے مت پوچھو، وہ بولیں گے آقا جی نے آل ہی بھی کہا ہے، ایسے بھی کہا ہے، یہ کٹا ہوا درود ہے. اس کی جگہ وہ صحیح ہے، لیکن جب نبی کریم ایک چیز کو درود کو قبول کرنے، وہ کٹا ہوا نہیں ہوتا ہے. تو آپ نے درود کو قبول کیا ہے، اور ٹک ٹک آپ نے اپنے سامنے رکھی ہے اور کہا یہ ٹک ٹک ہے. ہاں، یہ مسائل علماء سے پوچھنے والے نہیں ہیں، یہ فیض سے تعلق رکھتے ہیں، علم سے تعلق نہیں رکھتے. علم میں باتیں ہوتی ہیں، سوچیں ہوتی ہیں، لیکن فیض میں چیز سامنے آ جاتی ہے یا آقا جی خود اس چیز کو فرماتے ہیں تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. کبھی نہ سمجھنا کہ وہ جا چکے ہیں، کبھی نہ سمجھنا کہ وہ جا چکے ہیں. خدا کی قسم وہ، خدا کی قسم وہ حیات النبی ہے. خدا کی قسم وہ حیات النبی ہے. خدا کی قسم وہ حیات النبی. اور کتنے حوالے آپ کے دیتا ہوں، یہ ان کو شمار کرتے ہیں جیسے لوگوں میں کوئی فوت ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن ظاہر میں ایسا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. جیسے ظاہر میں وہ سوتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں سوتے ہیں، کیونکہ اللہ نہیں سوتا ہے، وہ اللہ کے نور سے بنے، وہ نہیں سوتے ہیں. لیکن ظاہر میں سوتے ہیں کہ تم کو سونے کے احکام سکھانے ہیں، وضو کے احکام سکھانے ہیں. وضو سونے سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ پھر سو کے وضو کیوں نہیں کرتے تھے؟ اٹھتے تھے وضو نہیں کرتے تھے، سو کے اٹھتے فوراً نماز شروع کر دیتے. تو سوتے نہیں تھے نا. تو حیات النبی ہیں، اللہ کے نور سے بنے ہیں، ان کا مادہ نور الہی ہے. جی، جو جعلی پیروں کو دیکھتے ہیں یا غلط بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں پیر کیا کر رہے ہیں، مرید کیا کر رہے ہیں. جو اصلی پیر ہیں ان کی بات ہی نہیں کرتے ہیں. تو جعلی نقلی حکومت میں بھی ہوتا ہے، سامان میں بھی ہوتا ہے، پیروں میں بھی ہوتا ہے، یہ تو سب جگہ ہوتا ہے. تو تم جعلی کے پیچھے کیوں نہیں لگتے؟ جعلی کے پیچھے لگتے ہو، تم اصلی کو کیوں نہیں ڈھونڈتے ہو؟ تو اہل حدیث جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ سب اہل حدیث ہیں، اہل قرآن ہیں. یہ امتیاز سے اہل حدیث کہنا، یہ فتنہ پر بچانا ہے. ہم سب ایک ہیں، اہل حدیث و شیعہ اور سنی وہابی یہ نہیں کہنا چاہیے. ہم سب ایک ہیں، لیکن جس چیز میں اختلاف ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور نبی کریم سے جو چیز ثابت ہو جائے ان کی کلام سے یا قرآن سے، اس میں مذہب کو نہیں لانا چاہیے. مذہب کی ضرورت وہاں پڑتی ہے، ضرور پڑتی ہے جہاں قرآن حدیث سے سمجھ نہ آئے یا مسائل کا حل نہ نکالنے کی صلاحیت ہے. کیونکہ سب میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اس لیے خدا نے کہا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جن کو استنباط اور اخراج قرآن کی باریکیوں کا پتہ ہے. تو ان کو قرآن نے امتیاز سے علیحدہ بیان کیا. ہمارے پاس یہی کی بات ہے کہ نبی کریم کی زبان سے جو چیز نکل جائے اس کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے.
اور عقل کو چھوڑ کر آقا جی کے پیچھے چلنا چاہیے. دوسرا کہے تو اس کی بات کو سوچنا ہے، لیکن نبی کریم کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا ہے اور ان سے ہر بات میں موافقت کرنی ہے. اس کو عقل سے نہیں سوچنا ہے، اس کو عقل کے معیار پہ نہیں لانا ہے، کیونکہ نبی کریم کا امتیاز ہے بنسبت دوسروں کے. ایسی مثالیں موجود ہیں، صحابہ کو بھی غلط فہمی ہوئی، ان کو شکست ہوئی، اور آقا جی نے کہا تھا کہ پہاڑ سے نہیں اترنا ہے اگر ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، لیکن وہ فتح کو دیکھ کے اتر پڑ کے فتح ہوگی، اب تو اترنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آقا نے کہا تھا فتح ہو شکست نہیں اترنی، وہ اترے، ابو سفیان نے حملہ کیا، شکست ہو گئی. دیکھا فتح شکست میں بدل گئی، تو اندازہ ان کا صحیح نہیں نکلا. تو نبی کریم جو جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا ہے. تو بہرحال یہ یہاں بحث کے معاملے نہیں کرنے ہیں، ایک ہی بات کرنی، جو چیز آقا سے ثابت ہو جائے اور قرآن سے ثابت ہو جائے اس میں بحث نہیں کرنی ہے، اس کو اندھا ہو کے ماننا ہے. عقل میں آئے وہ نہ آئے، کوئی دوسرا بولے تو اس کو سمجھنا ہے، سوچنا ہے. تو میری سمجھ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ بس یہ بات ہے. تو آپ کو ہر چیز میں موافقت رسول اللہ کی ہونی چاہیے. آپ کو پکا بریلی، پکا دیوبندی، پکا سنی شیعہ نہیں بننا چاہیے، پکا عاشق رسول، پکا عاشق رسول. ہاں باقی پکا دیوبندی بریلی تب بنے کہ کسی دیوبندی یا بریلی نے علم کو عبور کیا ہو. علم کو عبور کوئی کر سکتا ہے؟ تو جتنا سمجھ آئے گا، باقی واللہ عالم. اور جو کس طریقے سے چیزیں ثابت ہوں، سمجھ میں جو آ جائے مان لیں، جو نہ آئیں واللہ عالم. کتنی اچھی بات قرآن نے سکھائی، آقا جی نے سکھائی کہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے فردوہ الی اللہ والرسول، اس چیز کو خدا رسول کے حوالے کرو اور اس کے اختلاف میں مت پڑو. پھر اختلاف کو چھوڑ دینا چاہیے نا، جب آقا جی منع کرتے ہیں. اگر اختلاف کو چھوڑ دیا تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا.